صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے 4 رکعت، محققین فرماتے ہیں اگر اس کی عظمت سے اگر لوگ واقف ہو جائیں تو اس نماز کو وہ نہیں چھوڑیں گے، اس نماز کو پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کے حبیب نے بھی اپنے چاچا سے کہا کہ اے چاچا، اس نماز کو ہو سکے تو ہر روز پڑھو، اور پھر اللہ کے حبیب نے کہا ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو 8 دن میں 1 مرتبہ اس کو پڑھو، اگر ہفتے میں 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھو۔ 1 مہینے میں بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا، سرکار فرماتے ہیں سال میں 1 مرتبہ تو پڑھو۔ کوئی سال میں 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ زندگی میں 1 مرتبہ تو اس نماز کو پڑھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مولا تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے جو چھپے ہوئے گناہ ہے صغیرہ وہ اس گناہ کو مولا تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، آپ سماعت کریں۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہوں، نفل نماز ہے 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نفل نماز یقیناً تنہا پڑھنا چاہیے، ہم جماعت سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ کئی ایک لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، کئی ایک لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو آپ تنہا کی میں نیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ کو ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے، جب ہم ہاتھ باندھیں گے تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، تو ہمیں اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ ہمیں تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کون سی ہے، کیا ہے، یہ بھی سماعت کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 15 مرتبہ۔ ثنا ہم نے پڑھ لی، 15 مرتبہ اس تسبیح کو ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر تعوذ تسمیہ آہستہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر ضم سورت، کوئی بھی سورت آپ پڑھیں، کوئی بھی صورت آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہی تسبیح رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں تو سب سے پہلے رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 تسبیح ہم نے رکوع کی پڑھ لی، تو رکوع کے اندر ہی ہم 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے جب ہم قیام میں آتے ہیں تو قیام میں کھڑے ہو کر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ قیام سے سجدے میں جاتے ہیں، پہلے سجدے میں جب ہم جائیں تو ہمیں سجدے کی تسبیح پڑھنا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھ لی، پھر اس کے بعد سجدے میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ پہلے سجدے سے جب ہم اٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کا وقفہ ہوتا ہے۔ جب پہلے سجدے سے ہم اٹھیں تو تب بھی بیٹھ کر ہمیں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں ہم جائیں، پہلے سجدے کی تسبیح ہمیں 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر یہی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے 4 رکعت ہمیں ادا کرنا ہے، 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہوتی ہے۔ یقیناً اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے گا۔
رحم فرمائے گا. وما علینا.